قرآن اخبل طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن حالانکہ عربی میں تھا اور نبی بھی صحابہ بھی عربی جانتے تھے, انہی کی زبان میں نازل ہوا, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ, نبی ان کو قرآن پڑھ کے بھی سکھائیں گے, پڑھ کے بھی سنائیں گے, لیکن یہ پڑھ کے سنانا کافی نہیں ہوگا بلکہ یعلمہم, نبی ان کو سکھائیں گے بھی. یہاں سے وہ مسئلہ تو حل ہو گیا. لوگ کہتے ہیں میں خود قرآن سمجھتا ہوں, مجھے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی, صحابہ خود نہیں سمجھ سکتے تھے, ان کو تو نبی نے سمجھایا ہے, تو تم کیسے خود سے سمجھ سکتے ہو؟ نبی نے صحابہ کو سمجھایا, صحابہ نے تابعین کو سمجھایا, تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا, تبع تابعین نے اپنے شاگردوں کو, تو کنٹینیو یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے تفسیر میں میرا کوئی استاذ نہیں ہے تو اس کی تفسیر معتبر نہیں ہے. ہاں, اسی سلسلے میں 2 نمبر لوگ بھی آتے رہے اور 1 نمبر بھی آتے رہے, تو 2 نمبروں سے بچ کے 1 نمبر کو جنہوں نے فالو کرتے رہے وہ صحیح تفسیر ہے ان کے پاس. جنہوں نے 2 نمبروں کو فالو کیا وہ بھی گمراہ ہوئے, اور جنہوں نے کسی کو بھی فالو نہیں کیا, کہا کہ ہم خود سمجھیں گے, وہ بھی گمراہ ہو گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں نا ڈاکٹر کی. آپ نے علاج خود سے کرنا شروع کیا تو بھی برباد, غلط ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو بھی برباد, صحیح ڈاکٹر کے پاس گئے تو پھر کیا ہوگے؟ کامیاب ہو گئے. تو جو نبی کے سلسلے سے ڈسکنیکٹ ہوگا نا, اور وہ کہے گا کہ میرا کوئی استاذ نہیں ہے, یا استاذ تو ہے لیکن اس استاذ کا کوئی استاذ نہیں ہے, یا استاذ کا استاذ تو ہے آگے استاذ نہیں ہے, کہیں بھی یہ سلسلہ ڈسکنیکٹ ہوا تو سمجھو کہ گمراہی شروع. یہ معتبر علم نہیں ہے. معتبر علم جو صدیوں سے تواتر کے ساتھ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. تو یہ ہے, یہ میں بہت اہم ٹاپک آج بیان کر رہا ہوں, اس کو کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں اچھی طریقے سے. یعلمہم الکتاب, نبی کا کام یتلو علیہم آیاتہ, تلاوت کر کے سنانا. پھر وہ تلاوت جب صحابہ نے سنی تو صحابہ نے آگے وہی تجوید, وہی تلاوت تابعین کو پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نا, یہ بھی اخبل طریقے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جو لکھتے ہیں اخبل طریقے سے لکھنے کی بھی اجازت نہیں. اخبل سمجھتے ہو؟ ابے پشتو میں کہتے ہیں اپنے طریقے سے, کہتے ہیں اخبل اسٹائل دے زما, پشتو والے بولتے ہیں زما اخبل اسٹائل دے. ورورا انڈس کرولا استا ورورا کوئٹہ میں مشہور تھا. انڈس کرولا ہے, اگر وہ کہہ نہیں ہے کسی کام, انڈس کرولا کوئٹہ میں بڑی مشہور گاڑی تھی. تو اب میری بات سمجھو, یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, عرب اپنے طور پہ تھوڑی پڑھ سکتے ہیں. کسی سعودی کو دیکھا اپنے عالم کو کہ میں چونکہ میری مدر لینگویج عربی ہے لہذا مجھے قرآن, تجوید تفسیر کی بات نہیں, پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پڑھنا. خود سے نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کا کوئی قاری استاذ ہوگا, اس استاذ کا کوئی استاذ. 7 مشہور قاری ہیں جن سے متواتر قراتیں ہیں. ہم جو قرات پڑھتے ہیں روایت حفص عن عاصم, یہ حفص جو بڑے قاری تھے کوفہ کے, جو عاصم سے روایت کرتے ہیں, یہ وہ والی قرات ہے جو عبداللہ بن مسعود نے کیسے پڑھا ہے قرآن کو, کس آیت کو کیسے پڑھا ہے انہوں نے. اس میں آپ کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے, اب جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا, حالانکہ نارمل تو پڑھنا چاہیے قاعدے کے تحت بسم اللہ مجریہا, رے تو نہیں ہے نا کوئی لفظ عربی میں, لیکن چونکہ قاری نے جو نبی سے سنا تو مجری کے بجائے مجرے پڑھا ہے, تو اسی قاری نے آگے نقل کیا مجرے, اور وہی آج تک چلا آ رہا ہے, بولو مجریہا. پھر نبی نے ایک آیت کو مختلف طریقوں سے پڑھا, واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی بھی ہے, والذکر والانثی بھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین بھی پڑھا اور ملک یوم الدین بھی پڑھا. تو آپ اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتے کہ میں مالک یوم الدین یا ملک. بھائی آپ قاریوں سے سن کے, کہ آپ نے اگر اس ایک قاری کی قرات پہ پڑھنا ہے تو مالک یوم الدین, دوسرے قاری کی قرات پہ پڑھنا ہے تو مالکی. دونوں قاریوں نے الگ الگ روایت کیا نبی سے, لیکن دونوں نے سنا ہے تو دونوں کا معتبر ہے. وما هو علی الغیب بضنین ہے نا 30ویں پارے میں, تو اس کو ایسے بھی پڑھا جاتا ہے وما هو علی الغیب بضنین, ملا کے پڑھا جاتا ہے. اور کتابت میں بھی ایسا ہی ہے, نبی نے جیسے لکھوا دیا قرآن اپنی نگاہوں کے سامنے, جو جس طرح کاتب وحی نے لکھ دیا, اب اس لکھے ہوئے کو بھی آپ اخبل طریقے سے نہیں لکھ سکتے. اس کی مثال جیسے اولئک کا لفظ ہے, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام سینہ بسینہ چلا ہے. اسلام میں بابے بیچ میں آئیں گے, بابا لیس اسلام ہو ہی نہیں سکتا. ہاں کچھ اچھے بابے آئیں گے, کچھ برے بابے آئیں گے, تو بالکل بابا لیس نہیں ہو سکتے. سند متصل کے ساتھ بابا چاہیے آپ کو, آپ کا بابا کون, اس کا بابا کون, اس کا بابا کون, اس کا بابا کون, یہ سند متصل کے ساتھ. متصل سمجھتے ہو؟ 1400 سال میں ایک دفعہ بھی یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے سلسلہ.